الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات پڑھ لے آپ تمامی حضرات. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم ہے تقریباً 10 برس سے بڑی کربلا نواب گنج کانپور میں یہ عظیم الشان جلوس عزا و عزائے سید الشہداء کا برپا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ آج بھی کائنات اسلام میں جہاں جہاں بھی انسان ہے آج بھی اپنے محسن اسلام کو یاد کر رہے ہیں. آج الحمدللہ کیا سنی ہو کیا شیعہ کیا ہندو ہو کیا مسلمان، آپ کائنات پر نظر ڈالیں تو دنیا کے ہر خطے میں صدائے یا حسین بلند ہے. اگر مسلمان ہندوستان میں عزاداری کر رہے ہیں تو غیر مسلم بھی یہاں آقا حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اگر شیعہ اپنے عزاخانوں میں یا حسین کہہ رہے ہیں تو سنی حضرات بھی اپنے تعزیہ خانوں میں اور اپنے چوک پاک پہ امام حسین کا تعزیہ رکھتے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن دلوں میں بھی امام حسین کا غم ہے ان کے یہاں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، کائنات کی ہر شخصیت امام حسین کے غم میں مدغم ہو گئی ہے. بس الحمدللہ اس آغاز تقریر کے لیے میں نے پیغمبر کی حدیث پڑھی ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا بے شک قتل حسین کی حرارت مومنوں کے دلوں پر ایسی ہے جو صبح قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے. اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ پیغمبر نے بتایا کہ عزائے حسین کا سلسلہ قیامت تک رہے گا. دنیا ختم ہو جائے گی مگر عزائے حسین باقی رہے گی. نوجوانوں، الحمدللہ کانپور کی یووا یونٹ کے تمام جوانوں سے میرا یہی خطاب ہے. سب سے پہلا جملہ یہی ہے کہ بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری عزاداری ہمارے سلیقے سے پہچانی جاتی ہے. لہٰذا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کوشش کیا کرو کہ جتنے بھی عزادار آئیں، جتنے بھی زوار آئیں، ان کی خدمتیں کرنے کی کوشش کیا کریں. کسی کی شان میں ہجو نہ ہونے پائے، کسی ایک آئے ہوئے ظاہر حسین کو تکلیف نہ ہونے پائے. بس عزیزان گرامی، ہاتھ جوڑ کے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ان نوجوانوں سے جو ذمہ داران ہیں اب 2 صف بنا لیں اور صف رویا ہو جائے.
اور آپس میں کھڑے ہو جائیں، للہ اب باتیں بند کر دیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار اپیل کر رہا ہوں، لیکن آپ حضرات میری باتیں نہیں سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ تابوت کی برآمدگی میں شامل حال ہو رہے ہیں۔ دوسری میری خاص گزارش ہے اس بندے سے کہ جس نے مائک آپریٹ کیا ہے، اب اس کے بعد ایک دفعہ بھی ہلو ہلو نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ جو نوجوان میرے سامنے ٹہل رہے ہیں، جو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ امام حسین کا مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں کسی ایک بندے کی بھی ادروائز کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی برداشت نہیں کروں گا۔ امام حسین کے غم میں آئے ہو، لہذا تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آئے ہوئے ہر زوار کو عقیدت کی نظروں سے دیکھو۔ ہر ایک عزادار تمہارا مہمان نہیں ہے، فاطمہ کا مہمان بن کے آیا ہے۔ کوشش کرو کہ کوئی بندہ یہاں سے ناراض ہو کے نہ جائے، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو یا ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ میں تمام کمیٹی کے ممبران سے کہہ رہا ہوں، تمہارا شکریہ، پوری رات تم جگے ہو، ہم بھی پوری رات سفر کر کے آئے ہیں۔ ہم جب صبح آئے تو تم یہاں کام کرتے نظر آئے، ابھی بارش کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا، تمہاری آنکھوں سے آنسو گرنے لگا، تڑپ گئے نا کہ تمہارا پروگرام خراب ہوگا۔ لیکن دیکھو، یہ تمہارے غازی عباس کا کرم ہے کہ جس کے لیے آج تم نے فرش اعضا سجائی ہے۔ الحمدللہ آج بادلوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ آن کے عباس کے عالم کو نکلنے میں کسی طرح کی رکاوٹ ڈالے، اس لیے کہ بادل کو بھی پتا ہے کہ اسے جتنا برسنا ہے برس لے، مگر عباس کے چاہنے والے آج اس مقام کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ بارش کی بوندیں عزاداروں کو عزاداری سے نہیں ہٹا سکتی، اس لیے کہ جب زمانے ماضی میں ہمارے اوپر تیر برسے تھے، نیزے چلے تھے، اولادیں قتل ہوئی تھی، تب بھی یہ عزاداری تھی، آج بھی یہ عزاداری ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں کہا کہ قتل حسین کی حرارت مومنوں کے دلوں پر ایسی ہے جو صبح قیامت تک کبھی بھی سرد ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کل بھی عزاداری حرارت رکھتی تھی، آج بھی عزاداری حرارت رکھتی ہے، کل بھی ہم عزاداری کے لیے مرے ہیں، آج بھی عزاداری کے مرنے کو تیار ہے۔ بس یہی تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا تاکہ یہ چند جملے آپ تک پہنچ جائیں۔ اور للہ ان تمام تر پردہ دار بیویوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، مجھے معاف کریے اگر آپ کی شان میں توہین ہو۔ للہ میرے مولا کی مجلس ہے، باللہ آپ سے کہہ رہا ہوں کسی طرح کی آوازیں نہ آئے، اس لیے کہ اس مجلس میں ہم انہیں رونے آئے ہیں کہ جن کی پردے داری کا ہمیں رونا ہے، جن کی مصیبتوں کا ہمیں رونا ہے، جن کی آوازوں کا ہمیں رونا ہے۔ آج آپ کی آواز اس جلوس میں بلند ہو رہی ہے، سوچو آپ انہیں رونے آئی ہو جن کی ایک آواز بلند بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اگر اپنوں کو رونا چاہتے تو کوئی بڑھ کے تماچا مار دیتا تھا، وہ رونا چاہتے تو کوئی تازیانہ لگاتا تھا، وہ رونا چاہتے تو کوئی درہ لگاتا تھا۔ بس عزیزان گرامی، چند ایک منظر ہے، بہت زیادہ وقت لینا نہیں ہے، مگر آؤ میں تمہیں ایک جملہ سناؤں۔ الحمدللہ ابھی بارش کا ایک آثار آپ نے دیکھا، چند بوندیں گری، کچھ کے بال تر ہو گئے، کچھ کا لباس تر ہو گیا، لیکن عزیزان گرامی کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ آج کانپور کی اس عزائے حسین میں بارش کے قطرات تو گر گئے، مگر کربلا کی اس وادی میں جہاں 62 ڈگری کا ٹمپریچر تھا، پانی کا ایک قطرہ نہ گرا۔ خدا کی قسم اگر وہاں پانی برسا ہوتا نا تو حسین کا اصغار زمین کربلا پہ ماہیے پہ آپ کی طرح نہ ڈالتا۔ اجرکم اللہ نہ ابھی کہاں میں نے مصائب پڑھا، ابھی تو کوئی واقعہ نہیں پڑھا، کوئی معجزہ نہیں پڑھا۔ ہر سال آپ مجھ سے کوئی نہ کوئی معجزہ سنتے ہو، سناؤں گا، مگر ہاں شاید چند برس پہلے میں نے یہ معجزہ پڑھا تھا۔ الحمدللہ عزادار سننے کے لیے ہے، یہ پردے دار ماں بہنیں بارش میں بھیگ کے بھی ایستادہ ہیں۔ کیوں؟ آج حسین سننے آئی ہو نا، سنو رونے والوں، ایک عزادار کی اہمیت سنو، میرے سنی شیعہ بھائیوں، ایک نوح خان کی اہمیت سنو، ایک ذاکر حسین کی اہمیت سنو۔ یہ واقعہ حیدرآباد کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، سننا نوجوانوں جو دعائیں لے کے آئے ہو ضرور مانگنا۔ ایک نوجوان تھا، مولا کا ذاکر تھا، نوحے پڑھتا تھا، اللہ نے اسے غضب کی آواز دی تھی، مگر اس کا ایک کلام ایسا تھا
کہ جب وہ پڑھتا تھا تو پورا شہر اس کی طرف امٹ پڑتا تھا۔ اس کلام کا مطلب بھی ایسا تھا کہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل تڑپ جائے گا۔ جب وہ نوحہ پڑھتا تھا تو اس نوحے کا مطلب ہوتا تھا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا لباسا پانی۔ سن رہے آپ؟ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا لباسا پانی۔ یہ مقبول ہو گیا اس نوجوان کا نوحہ۔ عزائے حسین تمام ہوئی، ماہ ربیع الاول آیا۔ یہ شخص غریب تھا، کچھ پیسے کی تنگی تھی۔ شہر میں ایک رئیس تھے کرمانی صاحب، ان کے دروازے پہ آیا۔ انہوں نے ذاکر حسین دیکھا، اندر بلایا، کہا میرے لال بیٹھ جائیے۔ نوجوان کہتا بیٹھنے نہیں آیا ہوں، ایک حاجت ہے جو مجھے آپ تک لے آئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا گھر میں بہن کی شادی پڑی ہے، تھوڑے سے پیسے کم پڑ رہے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو بطور قرض مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں آپ کو دی ہوئی تاریخ پر پیسے لوٹا دوں گا۔ وہ کرمانی صاحب اندر گئے، الماری سے پیسے نکالے، پیسے لے کے آئے، اس ذاکر حسین کے ہاتھوں میں پیسہ رکھ دیا اور ایک جملہ کہا جا میرے مولا کا تو ذاکر ہے، جا پیسے مت دینا۔ ذاکر تڑپ کے کہتا آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں مولا کا ذاکر ہوں، حسین کا ذکر کرتا ہوں، میں نے جو زبان دی ہے آپ کو اسی وقت پیسے دے دوں گا۔ کرمانی صاحب کہتے ہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ لے جائیے۔ یہ بندہ کہتا پھر مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ رکھ لیجئے۔ رو کے کرمانی کہتے نا نا مجھے پیسے نہیں چاہیے، مگر اس کے بدلے میں ایک اجرت چاہیے۔ نوحے خان کہتا کیا اجرت چاہیے؟ کرمانی صاحب رو کے کہتے ہیں جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آنا اور میرا دل عزیز نوحہ پڑھنا۔ کہ کون سا نوحہ؟ کہ وہی خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا لباسا پانی۔ لو عزیزو، وہ پیسے لے کے جوان آیا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، بہن کی شادی ہوئی، دن گزرتے گئے۔ سوچا تھا کہ کسی طرح پیسے پہنچاؤں گا، لیکن اس کے کانوں میں ایک دن ایک خبر یہ آئی کہ کسی نے آن کے اس کو بتایا کہ تجھے خبر ہے فلاں مقام پہ کرمانی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب حیدرآباد کے دائرہ امیر مومن میں ان کی تدفین ہے۔ یہ بندہ دوڑا ہوا گھر آیا، اس نے الماری سے بیاض اٹھائی، دوڑتا ہوا قبرستان آیا۔ ابھی تختہ لگ رہا تھا، یہ رو کے کہتا ہے ہٹاؤ تختہ، ہٹاؤ پٹرا، مجھے کچھ وصیت پوری کرنے کا کیا وصیت ہے؟ اب جو پٹرا قبر کا ہٹایا گیا، یہ قبر کے پایتی اترا اور پایتی اتر کے اس نے بیاض کھولی۔ اب جو اس نے نوحہ پڑا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا لباسا پانی۔ عزادارو، سارا مجمع رونے لگا، مٹی دینے آئے تھے جو لوگ سب رو رہے تھے، مگر کچھ مومنین کی نگاہ میت پہ پڑی تو کیا دیکھا؟ جو قبر میں میت پڑی ہے جسے نوحہ عزیز تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لوگ تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ کوما میں تھے اور ہم لوگ انہیں دفن کرنے چلے آئے؟ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اس زمانے میں بڑا مشہور ڈاکٹر تھا ڈاکٹر ریڈی، اسے بلایا گیا، اس نے آ کے چیک اپ کیا، بولا یہ تو بالکل مر چکے ہیں، زندگی کے آثار ہی نہیں باڈی میں، مر چکے ہیں۔ تو مومنین نے کہا اگر مر چکے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر کہتا کب روتا ہے؟ کہ جیسے یہ شخص نوحہ پڑھتا ہے یہ میت رونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے بلایا، اے ذاکر حسین میرے مولا کا نوحہ پڑھ۔ اس نے پھر بیاض کھول کے پڑھا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا لباسا پانی۔ ڈاکٹر نے دیکھا میت کی آنکھوں سے آنسو رہا، یہ قبر میں اترا۔ اس نے پھر چیک اپ کیا، اس نے کہا بھائی یہ مر چکے ہیں۔ تو مومنین نے کہا ڈاکٹر صاحب اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اگر مر چکے ہیں تو آنسو کیوں آ رہا ہے؟ سنو ایک عزادار کی اہمیت، ایک ذاکر کی اہمیت، خدا کی قسم یہ جملہ سنو، آنسو کیوں آ رہا ہے اس عزادار کی میت سے؟ تو ڈاکٹر نے کہا میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ مرنے والا مر چکا ہے، مگر جو گھٹنا یہ پڑھ رہا ہے اس گھٹنا اس کے دل میں ایسا سمو گئی ہے کہ جب جب اس گھٹنا کا نام لیتا ہے میت کا کلیجہ ہل جاتا ہے، آنکھیں آنسو ٹپکا دیتی ہے۔ جب ایک عزادار آج ایک دفعہ یا حسین سنتا ہے تو مر کے بھی
चक्कियां पीस के पाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही वजह है कि हर मजलिस में जहां भी मजलिस हो हुसैन की माँ आती है। मैंने रिवायतें देखी, हर रोने वाले के सामने अपना रुमाल फैलाए हुए जन्नतुल बकी की दुखिया आती है। हर एक रोने वाले से कहती, रोने वालों लाओ मेरे हुसैन के जख्मों का मरहम दे दो, लाओ मेरे बच्चे के जख्मों का मरहम दे दो। अज़ादारों देखे धूप आ रही है, साया आ रहा है, मगर मुझे चंद लम्हे मसाइब पढ़ने हैं। मैं आपको सुनाऊं, लाओ मेरे हुसैन के जख्मों का मरहम दे दो। तारीख कहती जहां भी मजलिस हो, उस मजलिस में कोई आए ना आए, मगर कायनात के दो गरीब आते हैं, एक हुसैन की दुखिया माँ, एक हुसैन का गरीब सज्जाद। नौजवानों आए हो तो दुआएं लेके मराना, मांगना दुआएं। जब भी मजलिस में जाया करो दो दुआएं जरूर किया करो। एक अपने लिए रिस्क मांगा करो, एक अपने लिए सेहत मांगा करो। ये तुम्हें तय करना है कि किससे क्या मांगना है, मगर मेरा दिल कहता है कि उस बीवी से रिस्क मांगा करो जिसका बाग छीना गया, और उस बीमार से सेहत मांगो जिसे बीमारी के आलम में करबला से कूफा, कूफे से शाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बुलंद है आपकी आवाज़ गिरिया। मादर इमाम हुसैन इन आंसुओं को अपने रुमाल में जगा दे। शहजादी आपकी दुआओं को कबूल करे। अज़ीज़ान गिरामी, एक छोटा सा मंजर है। मंजर ये है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथों में कूजे हैं, और वो कूजे सर पे लिए हुए वो बरामद होने को है। शायद ये उसी मंजर की तासी है कि जब गाजी अबुल फजल अब्बास ने आन के बच्चों को देखा और हुसैन ने खेमे का पर्दा उठाया, कहा अब्बास मैं तुम्हें इजाज़त तो नहीं देता, ज़रा बच्चों की प्यास का आलम तो देखो। अब जो अब्बास ने मंजर देखा तो क्या देखा, हुसैन के घर के छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे लिए हुए। ए चचा लादार, ए चचा लादार। अरे अब्बास से लहजा न सुना गया, घुटने ज़मीन पे तोड़े और तोड़ के कहा वाह मरबता। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस अज़ीज़ाने गिरामी, बस अब यहीं से आगाज़ मसाइब करना है। ताबूत आएंगे, शबीए ताबूत की बरामदगी होगी, आपका आंसू होगा, बीबी का रुमाल होगा। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि जब गरीबों के जनाजे आए तो जितने एहतराम से इस्तकबाल कर सकते हो कर लेना, इसलिए कि ये बेकसों का जनाजा आया है। आज इन जनाजों को बोसे लेने इतने हाथ उठ रहे हैं। करबला में एक शख्स इतना गरीब था कि एक जनाजा लेके हुसैन आते कि दूसरे की आवाज आती मौला मेरा सलाम। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें लेके चलूं किताब करबला की तरफ, उस किताब करबला की तरफ जहाँ गम है, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, सऊबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, आहो बुका है। अज़ीज़ान गिरामी, और उस सहरा में फ़ातिमा का गरीब है। आओ तुम्हारी नज़रों के सामने दो छोटे छोटे ताबूत आने वाले हैं। पता है ये यतीमों का जनाजा आएगा, बेकसों का जनाजा आएगा, या उसका ताबूत आएगा कि जिसका बाप करबला से पहले कूफे में मार डाला गया। उसका ताबूत आएगा कि जिसके बाबा का जनाजा दारुल अमारा पे लटका दिया गया। उसका ताबूत आएगा कि जिसके बाबा की मैयत को रस्सियों से बांधकर कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा था। अब मैं उन बच्चों की क्या बेकसी पढ़ूं। अरे अब्बास के भांजों का ताबूत, एक मोहम्मद बिन मुस्लिम, एक अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, ये अब्बास के भांजों का ताबूत है। हुसैन से इजाजत लेके मैदान में आए, जख्मों की ताब ना ला सके, बच्चे ज़मीने करबला पे आवाज दे अम्मू जान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन अपने गरीब भतीजा कहूँ या भांजा कहूँ, अपने बच्चों के जनाजे पे पहुँचे और पहुँच के मैयतों को उठाया और लेके खैमे में आए। अब एक फ़िक्रा सुन लो, मैं मजलिस तमाम कर देता हूँ। इसलिए कि ये वो दो शहीद हैं कि जो माँ के साथ आए थे।
مگر ان کے 2 بھائی اور تھے جو کوفے میں اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے، مگر عزاداروں جب کوفے کی نال بندیاں ہوئی نا، حالات خراب ہوئے تو مسلم سے مسلم کے بچے جدا ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم کو کوفے میں مارا گیا اور بچوں کا جنازہ کاٹ کے دریا میں پھینکا گیا۔ اے عزاداروں، جب ان بچوں کی ماں 11 محرم کو قید ہو کے چلی ہے، خدا کسی بی بی کو یہ دن نہ دکھائے جیسے ہی شہر کوفہ آیا، دارالامارہ دکھا، لٹکتا ہوا جنازہ دکھا، بیوہ نے سر سے چادر ہٹا، سر کے بال کھولے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا میرے والی یہ نہیں پوچھتی کہ آپ مارے گئے، میں یہ نہیں پوچھتی کہ آپ قتل ہو گئے، میں یہ نہیں پوچھتی نصرت حسین میں ذبح کیے گئے، صرف اتنا کوکھ جلی پوچھنے آئی ہے کہ آپ کے 2 چاند میں نے حسین پہ قربان کر دیے، للہ اتنا بتا دو کہ اللہ نے مجھے 2 چاند اور دیے تھے، وہ آپ کے پاس تھے، ارے میری وہ امانتیں کہاں گئے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، بتمام ہے مجلس، آپ نے جناب مسلم کے بچوں کا تابوت دیکھا؟ آئیے یہ اولاد عقیل کا سلسلہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ کربلا میں بنو ہاشم نہیں مارے گئے؟ سنیے، بنو ہاشم کی تو پوری نسل کربلا میں کام آئی ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں، یہ بھی عقیل کی یہ اولادیں تھیں۔ آئیے اب 3 تابوت آپ کی نظروں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں۔ پتہ ہے کس کا تابوت ہے؟ ایک ہے عبد الرحمن بن عقیل کا تابوت، ایک ہے ایک ہے جعفر بن عقیل کا تابوت، ایک ہے عبد الرحمن بن عقیل کا تابوت، اور ایک ہے محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت۔ عزیزان گرامی، ان تابوت کو آپ دیکھیں، جو جہاں سے ہے وہیں سے بوسہ لے لے، جو پہنچ سکتا ہے وہ پہنچ کے بوسہ لے، جو جہاں ہے وہیں سے بوسہ لے لے، مگر ہاں ہاتھ جوڑ کے دعا کرنا کہ جیسے حسین کے بھائی رخصت ہوئے اور حسین غریب ہو گیا، جوانو اللہ کسی بھائی کو ایسا غریب نہ کرے۔ حسین کے یہ وہ بھائی ہیں، جعفر بن عقیل، آن کے کہتے آقا اذن وغا دے دے، مولا رنگ کی رضا دے دے۔ حسین روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے میرا گھر بھائیوں سے خالی ہو رہا ہے۔ جعفر جا رہے ہو، خدا حافظ۔ کبھی عبد الرحمن بن عقیل آئے، آقا اذن وغا دے دے۔ حسین نے کہا تم بھی جا رہے ہو، خدا حافظ۔ ابھی جعفر کی میت لے کے حسین خیمے میں آئے تھے کہ عبد الرحمن کی آواز آئی، مولا میرا بھی سلام قبول کیے۔ ارے ابھی بھائیوں کا جنازہ اٹھایا تھا کہ بھتیجے کی آواز آئی، محمد بن سعید بن عقیل کی لفظیں تھی، امو جان ہماری خبر لیجئے۔ ارے اس چھوٹے سے بھتیجے کی بھی میت پہ حسین آئے اور رو کے کہتے تھے میرے چچا زاد، ارے میرے چچا کی نسلیں تباہ ہو گئی، آئے کربلا میں بیڑیوں نے میرے چچا کی اولادوں کو کھا ڈالا۔ اجرکم اللہ۔ روتے رہے حسین، اٹھتا رہا جنازہ۔ ایک جنازہ اٹھائے خیمے میں لا کے رکھے، دوسرا جنازہ اٹھائے خیمے میں لا کے رکھے، جنازے آتے رہے، بیبیاں فریاد کرتی رہی۔ عزادارو، لو اولاد عقیل کا سلسلہ تمام ہوا۔ 5 تابوت کی زیارت آپ کر چکے، مگر ہاں اس دفعہ جب تابوت آئیں گے تو تابوت ایک ساتھ 4 تابوت آئیں گے۔ پتہ ہے کس کے تابوت؟ اب تک عقیل کے بچوں کو رو رہے تھے، اب علی کے بچوں کے تابوت آئیں گے۔ نا جملہ پہنچ ہی نہیں رہا ہے، میں جملہ بدل کے کہوں، حسین کے بھائیوں کے تابوت آئیں گے۔ نا اب بھی نہیں پہنچا، ارے عباس کے بھائیوں کے تابوت۔ اللہ اکبر۔ سن لو ایک روایت، اسی روایت پر تابوت آئے گا۔ روایت سن لو۔ مدینے میں ایک شہزادی تھی جس کی گود اللہ نے بھری، بیٹوں سے گود آباد ہوئی۔ اہل مدینہ اس بی بی پہ رش کرنے لگے۔ جب بیٹوں سے گود آباد ہوئی تو ان کا ایک لقب پڑا، ام البنین۔ ام کہتے ہیں ماں کو، بنین کہتے ہیں بچوں کو، بچوں والی ماں، بیٹوں والی ماں۔ میری ماں بہنیں ہیں، میں دعا کر رہا ہوں بی بی ام البنین کے صدقے میں، میری ماں اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے، تمہارے جوانوں کو آباد و شاد رکھے۔ اجڑ گئی ام البنین کی دولت کربلا میں، مار ڈالے گئے سارے بچے کربلا میں، میں کیسے یہ فکرہ آپ تک پہنچاؤں؟ لٹ گئی بی بی کی کائنات کربلا میں۔ خدا نے 4 بیٹے دیے تھے، چاروں حسین کے
سنے، میں بہت ضبط کر کے مصحف پڑھ رہا ہوں، مجھے گریہ آیا تو میں مصحف نہیں پڑھ سکتا۔ عزادارو، سارا مدینہ اس بی بی کو کہتا تھا ام البنین، بیٹوں والی ماں، بیٹوں والی ماں، جس کا گھر بیٹوں سے بھرا تھا، ساری دنیا اسے ام البنین کہہ کے پکارتی تھی، مگر بعد کربلا یہی بی بی تھی جو چیخ چیخ کے کہتی تھی مدینے والو اب ہمیں ام البنین لگے نا۔ اجڑ گئی ام البنین۔ بس سن لو فقرہ، پتا ہے 4 بیٹے دیے تھے، چاروں کربلا میں کام آ گئے، مگر ہاں اب جو شہزادوں کے تابوت آ رہے ہیں، پہلے تابوت کی زیارت کرو تو میں ان شہزادوں کے لیے جملہ پڑھوں۔ ایک تابوت آ رہا ہے، جعفر ابن علی، محمد ابن علی، عبد الرحمن بن علی، عبداللہ ابن علی۔ عزادارو، یہ ام البنین کے بچے ہیں، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، یہ 4 تابوت تمہاری نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، یہ حسین کے بھائیوں کے جنازے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، کوئی جعفر بن علی ہے، کوئی عبداللہ بن علی ہے، کوئی عثمان بن علی ہے، کوئی محمد بن علی ہے، یہ حسین کے بھائی ہیں۔ آتے رہے حسین کے پاس، لیتے رہے اجازت، مولا مجھے اجازت دے دے، آقا اذن بغا دے دے۔ اب دیکھو تو حسین کی غربت، حسین ایک میت اٹھاتے ہیں، خیمے میں لے کے آتے ہیں کہ دوسرے بھائی کی آواز، آقا میرا سلام۔ حسین اس جنازے پہ بھی پہنچے، کبھی جعفر کی میت اٹھائی، کبھی عبد الرحمن کی میت اٹھائی، کبھی محمد کی میت اٹھائی، کبھی عثمان بن علی کی میت اٹھائی۔ ارے بھائیوں کا جنازہ لا لا کے رکھتے جا رہے ہیں، اب کمر پہ ہاتھ رکھ کے مرثیہ پڑھ رہے ہیں، میرے بھائیوں ارے تم نے حسین کو تنہا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ اب روایت نہیں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، احساس پڑھ رہا ہوں، احساس۔ نوجوانوں، تا حد نظر جہاں جہاں تک مجمع ہے، میں ہاتھ جوڑ کے ہر ایک سے پوچھتا ہوں، تمہاری نظروں کے سامنے سے 4 تابوت کی شبیہ برآمد ہوئی ہے۔ سوچو، ابھی ایک عزا خانے سے 4 تابوت کی شبیہ برآمد ہوئی تو تمہارا دل شبیہ دیکھ کے دہل گیا۔ اگر کسی گھر سے 4 جوان کی محنت نکل جائے، سوچو اس گھر کا کیا عالم ہوگا۔ خدا نہ کرے میں کیسے الفاظ پڑھوں، میں کیسے پڑھوں۔ ابھی چند برس پہلے میں الہ آباد میں تھا، کوشامبی میں، وہاں بنارس سے چند بچے امام حسین کی عزا میں شامل ہونے آ رہے تھے۔ 10 سفر کی تاریخ تھی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں سنی بھی بچے تھے، شیعہ بھی بچے تھے۔ عزیزان گرامی، پتہ ہے 3 جوان بچے ایک ساتھ ایکسیڈنٹ میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جتنی انجمنیں بنارس جاتی تھی پرسہ دیتی تھی، جتنے ذاکر بنارس جاتے تھے پرسہ دیتے تھے۔ جب ہم کئی دن بعد بنارس پہنچے، ہم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کیا حال تھا، کہنے لگے جب 3 جنازے ایک ساتھ آئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کربلا بپا ہو گئی ہو۔ ارے کوئی حسین سے پوچھو جس گھرانے سے ایک ساتھ بھائیوں کے جنازے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ رونے میں کمی نہ کرنا جواب، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، شرما کے نہ روئیے گا۔ نوجوانوں، یہ سوچ کے نہ رونا کہ تمہارا چہرہ کیسے بن رہا ہے، بلکہ ایک روایت سوچنا کہ جب تم روتے ہو نا تو شام کی قیدن کو ڈھارس ملتی ہے۔ بی بی زینب کی تم سے یہی خواہش ہے، اے میرے بھیا پہ رونے والوں، میرے بھیا کو ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں، کڑیل جوان کا ماتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، سننا فکر ہے، ام البنین کے بچوں کا تابوت دیکھا، بس ایک جملہ سن لو، رونے کو یہی بہت ہے۔ جب دنیا اجڑ گئی بی بی کی تو بقی میں روز آتی تھی، ڈیوڑی سے نکلے بقی کے قبرستان میں آئے، ٹوٹی ہوئی بقی میں بیٹھ جاتی تھی، زمین پہ نشان قبر کھینچتی تھی۔ روایت کہتی ایک نشان قبر کھینچے، اس نشان پہ انگلی رکھتی تھی، کربلا کا رخ کرتی تھی، میرے لال جعفر تو کربلا میں مارا گیا، لال ماں ہوتی تو تجھے روتی، لیکن لال میں اب بھی تجھے نہیں روؤں گی، میں روؤں گی تو اپنی مخدومہ کے لال حسین کو رو۔ دوسرا نشان قبر پیچھے انگلی رکھے، میرے لال محمد تو کربلا میں مارا گیا، تیری ماں ہوتی
तो तुझे करबला में रोती, लाल मैं अब भी नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो अपने हुसैन को रोऊंगी। तीसरा निशान कब्र खींचे, फिर यही जुमला, नौजवानों वो बीबी एक और निशान कब्र खींचती थी। फिर चौथे निशान कब्र पे उंगली रख के कहे, ओ मेरे घुंघरेले बालों वाले शेर, ओ मेरे अब्बास, तू करबला में मार डाला गया गाजी, ये माँ होती तो जरूर रोती, मगर अब्बास मैं आज भी तुझे न रोऊंगी, रोऊंगी तो हुसैन को। इतने में टूटी हुई बकी से आवाज, वापस आ, वापस आ। अरे बीबी तड़प के कहती, शहजादी, शहजादी कनीज के बेटे को रो रही हो। आवाज आती थी उम्मुल बनी, अगर तू हुसैन को रोएगी तो मैं अपने अब्बास का माता। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हो गया पुरसा आपका अज़ादारों, मगर ये आंसू रुकना नहीं चाहिए, इसलिए कि किसी की जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है। नहीं पता आइंदा बरस हम जिंदा रहे ना रहे, नहीं पता ये एहतमाम हमें नसीब हो ना हो। मैं हाथ जोड़ के हर एक से कहता हूँ, जब भी जिस मजलिस में शरीक होया करें, जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के होया करें। किसी की जिंदगी मौत का भरोसा नहीं, नहीं पता आइंदा बरस हम हो ना हो। अज़ादारों, कितने ताबूत की ज़ियारत कर ली आपने? 9 ताबूत। कितने ताबूत रह गए? 9 ताबूत। गौर कर रहे हैं? अब अजीजों, जो ताबूत आएंगे, हर ताबूत पे कहता हूँ इस पे रोना, मगर अब इस ताबूत पे मैं खुद नहीं कहूँगा इस पे रोना, क्योंकि ताबूत देख के समझ जाओगे इस पर इसलिए भी रोना ज़रूरी है क्योंकि इस पे रोने वाली इस पे नहीं रोई। समझ गए ना? अरे ज़ैनब के शहज़ादे औनो मोहम्मद, ज़ैनब के लाल औनो मोहम्मद के ताबूत अभी आ नहीं रहे। एक फ़िक्रा सुन लो, शब आशूर थी, अक्सर पढ़ता हूँ, मेरा मौला खेमों के तलाया फिर रहा था। अचानक से हुसैन ने एक खेमे का पर्दा उठाया। हुसैन ने मंजर देखा, ममता कुर्बान हो रही है, 6 माह के बच्चे की गहवारा जुम्बानी रुबाब कर रही है। लफ्ज़ अजब है, ओ मेरे हुस्नियों वाले लाल, ओ मेरे अली असगार। हुसैन से मंजर न देखा गया, बाप का दिल था, पर्दा गिरा दिया। आगे बढ़े, जवानों, अल्लाह तुम्हारी जवानी आबाद रखे। हुसैन ने क्या मंजर देखा, सुनोगे? शायद तुम महसूस नहीं कर सकते कि कायनात में तुम्हें टूट के चाहने वाली तुम्हारी माँ होती है। हुसैन ने अब जो पर्दा उठाया, क्या मंजर देखा है। एक माँ अपनी 18 बरस की कमाई जानू पे लिटाए, अकबर के घुंघरेले बालों में उंगलियां फेर के कह रही है, तेरी शादी रचाने का अरमान, तुझे दूल्हा बनाने का अरमान। हुसैन का कलेजा फट गया, खेमे का पर्दा गिरा दिया, नहीं कर सके बर्दाश्त। सुनना फिक्रा अज़ादारों, थोड़ी देर बाद हुसैन फिर उठे, आगे बढ़े, एक और खेमे का पर्दा उठाया। सुनना, एक और खेमे का पर्दा उठाया। अब जो उठाया तो हुसैन तकते ही रह गए, देखते ही रह गए, इसलिए कि माँ भी है, ममता भी है, मगर नज़ारा अलग है। क्या मंजर है? का मंजर ये है कि 2 सहमे सहमे बच्चे माँ के सामने हाथों को जोड़े बैठे हैं। माँ चीख चीख के गिरी, देख कल कासिम से पहले न गए, अकबर से पहले न मरे, माँ दूध न बख्शेगी। अल्लाह अकबर। बच्चे कह रहे, अम्मी जान सुबह होने दे, बस मामू इजाज़त दे दे, देखिएगा हम नाना और दादा की जंग का नक्शा दिखाएंगे। अज़ादारों, सुबह से बच्चे कई दफ़ा आए, कहते मामू रंग की रज़ा दे दे, आका इज़्ने बेगा दे दे। हुसैन ने बच्चों को देखा, रो के एक फ़िक्रा का, मेरे लाल, क्या कायनात में कोई ऐसा भाई होगा जो ये चाहता हो कि उसकी बहन की गोद उजड़ जाए? ये कह के हुसैन रो पड़े। बच्चे मायूस होकर खेमे में आए। बीबी ज़ैनब ने खेमे में कदम रखा। पहला फ़िक्रा का, औनो मोहम्मद अब भी जिंदा हो। बच्चे तड़प के रोए, कहते मम्मी यार अब कई दफ़ा मामू के पास गए, इजाज़त नहीं देते, अगर हो सके तो हमें मैदान में जाने की इजाज़त दिला दे। अम्मी जान वादा कर रहे हैं कि हम जिंदा वापस ना आएंगे। अल्लाह अकबर, हम जंग का नक्शा बदल देंगे। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब ने दोष पर रिदा डाली, चेहरे पर नकाब लगाई,
بھائی کے پاس ایک غریب بہن آئی. الحمدللہ اس جلوس میں اس اذان میں بہنیں آئی ہیں, بھائی آئے ہیں. کتنا حوصلہ ہوتا ہوگا میری بہنوں بتاؤ جب اپنے بھائیوں کو کسی جلوس میں دیکھتی ہوگی, کتنا یقین ہوتا ہوگا آپ کو. نہ لیکن منزل سنو, بہن آئی بھائی کے پاس, آن کے کہتی بھیا کیا بہنوں کا بھائیوں پہ کچھ حق ہوتا ہے؟ ہاں بہن بہت حق ہوتا ہے. تو بھیا اسی حق کا واسطہ ہے, علی کی بیٹی ایک سوال لے کے آئی ہے, کیا میرا ماجایا بہن کے کشکولے طلب میں وہ رکھے گا؟ کہ زینب سوال کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے ان کا بازو پکڑا, ایک ہاتھ سے محمد کا سر پکڑا اور رو کے کہا یہ زینب کے دو ایسے بچے ہیں کہ جن کی منزل کربلا کا مقتل ہے. اے بھیا انہیں اذن بغا دے دو. حسین نے سر جھکا کے ماتم کیا, عباس نے کمر میں پٹکا لگایا, اکبر نے نیمچا پکڑایا, بچے گھوڑے پر سوار ہوئے. زینب کے شہزادے میدان میں آئے, بلا کی جنگ کی, مگر زخموں سے چور ہو کے جو بچے زمین پہ آئے, آواز دی ماموں میرا سلام. ارے شہزادوں کی آواز پر ادھر سے حسین دوڑے, ادھر سے عباس دوڑے, ہاشمی شیروں کو آتا دیکھا فوج میں بھگتا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, بیچ میں ہونا محمد, ماموں جلدی آئیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماموں جلدی آئیے. بس عزیزان گرامی, تاریخ کہتی ہے جیسے شہزادوں کے جنازے پر عباس و حسین پہنچے تو ایک کا جنازہ ایک بھائی نے اٹھایا, ایک کا جنازہ دوسرے بھائی نے اٹھایا. جنازہ خیمے میں آیا, بیویوں نے ماتم کیا. اب میرا خطاب مردوں سے نہیں ہے, میں اپنی پردہ دار عزت ماں بہنوں سے کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں جب کسی گھر میں میت آتی ہے تو عورتیں عورتوں کو بڑھ کے پرسا دیتی ہیں, لیکن جو میت کا ولی ہوتا ہے اسے لپٹ کے پرسا دیا جاتا ہے. ساری بیویاں رو رہی تھی مگر جنازے پہ زینب نہیں تھی. فضہ نے رو کے کہا رے کوئی جاؤ زینب کو بلا لاؤ, کہہ دو اس کی کمائی آئی ہے. اللہ اکبر. بلوائی گئی علی کی بیٹی, آئی, روئی نہیں. جوانوں یہ احساس سننا, کیوں نہیں روئی؟ نہیں روئی. اکبر چل شہزادی آئی, اون کو ایک طرف کیا, محمد کو ایک طرف کیا, سجدے میں سر رکھا اور کہا معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانی قبول کر لی. بیبیاں زینب کو کلیجے سے لگاتی رہی, نہیں روئی زینب. بھابیاں تڑپ تڑپ کے زینب کو ملتی رہی, نہیں روئی زینب. اس لیے کہ اگر زینب روتی, اپنے بچوں کا ماتم کرتی, تو لیلا کے اکبر کو کون روتا, رباب کے اصغر کو کون روتا. زینب نہیں روئی, نہیں روئی. تاریخ کہتی کربلا رہی, نہیں روئی. ساری بیویوں نے اپنے اپنے بچوں کو ماتم کیا, زینب نے نہیں کیا. ہمیشہ کیا ہے تو رباب کے بچے کا, لیلا کے بچے کا, فروا کے بچے کا, یا اپنے بھیا کا. نہیں روئی کبھی اون محمد کو. کربلا سے 11 محرم کو قید ہوئی. جب قید ہوئی تو لاشیں شہداء کے اسیروں کو گزارا گیا. جب گزارا گیا تو ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو دیکھ کے رو پڑی, مگر زینب نے اون محمد سے منہ موڑ کر اپنے بھیا حسین کا ماتم کیا, نہیں روئی. 1 سال قید رہی شام میں, نہیں روئی. 1 سال کی قید کے بعد جب علی کی بیٹی مدینے آئی, نوجوانوں شام کی قیدن, کمر خمیدہ زینب, جسم پر جھریوں کے نشان, وہ علی کی بیٹی آئی قید ہو کے آزادی کے بعد. تو پھر آن کے سجاد کے گھر میں قیام کیا. ایک دن بازار میں جناب عبداللہ مولا سجاد کو ملے اور سلام کیا اور کہا میرے لال اپنی پھپھی کو میرا ایک پیغام کہہ دیں, ان سے کہہ دیں کہ ان کا اپنا گھر ہے, اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر میں زینت بخشے. سجاد کی آنکھوں میں آنسو آیا. آئے پھپھی اماں, پھپھا جان ملے تھے, ایک پیغام کہا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنے گھر میں تشریف لے آئے. علی کی بیٹی اٹھی, کمر خمیدہ اٹھی, شام کی قیدن اٹھی,
دوش پر ردا ڈالی، چہرے پر نقاب لگائی، اب آپ کی اپنی مرضی جیسے چاہے سنے علی کی بیٹی کی غربت، چہرے پر نقاب لگائی، آہستہ 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 عبداللہ کے گھر پہ آئی، دروازہ کھولا، صحن خانہ نظر آیا، فوراً زینب سے اب چلا نہ گیا، وہی صحن خانہ میں علی کی بیٹی بیٹھ گئی، اب جو گریہ شروع کیا تو پسے پشت عبداللہ آ گئے، آن کے کہتے بی بی تو کون ہے؟ اللہ اکبر، سننا فکر ہے، بی بی آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں رو رہی ہیں؟ پھر عبداللہ نے اگلا فقرہ کہا، بی بی رونا ہے تو اپنے گھر جا کے روئیے، بی بی یہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ اپنے گھر جائیے۔ جیسے جیسے عبداللہ بولتے جاتے تھے زینب کا گریہ بڑھتا جاتا تھا۔ شاید تم یہ احساس نہ سمجھ پڑو، ارے جب کوئی غموں میں ٹوٹ جاتا ہے نا، جب کسی اپنے کی آواز سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے۔ عبداللہ نے کہا بی بی یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب کا گھر۔ بس لفظ زینب سننا تھا، چہرے سے نقاب ہٹا دی۔ عبداللہ میں کہہ رہی تھی نا، جب زمانے نے نہیں پہچانا تو اب تم بھی نہ پہچانو گے، اے عبداللہ میں زینب۔ اب جو دیکھا تو چہرے پہ جھریاں، کمر خمیدہ، عبداللہ تڑپ گئے، بال سفید، بی بی آپ ہیں، علی کی بیٹی آپ ہیں؟ رو کے کہتی عبداللہ آپ کیوں پہچانو گے جو زینب اجڑ کے آئی؟ عبداللہ میرا ماجایا ذبح ہو گیا، عبداللہ میرے عباس کے بازو کاٹے گئے، اے عبداللہ میرے اکبر کا سینہ چھنا، عبداللہ میرا یتیم چاند قاسم کربلا کے بدلے پامال ہو گیا۔ روئی زینب۔ عبداللہ نے دیکھا شہزادی دھوپ میں ہے، نوجوانوں دھوپ میں ہے، ایک مرتبہ برداشت نہ ہوا، کبھی بھی پہلے اپنی جان بچائے، دھوپ سے اٹھے حجرے میں چلے، بی بی اپنے آپ کو سنبھالے، حجرے میں چلے، بی بی اٹھے، یہ کہہ کے عبداللہ آگے بڑھے۔ اب جملہ سننا، آگے بڑھ کے عبداللہ نے چاہا کہ علی کی بیٹی کے بازو پکڑ کے سہارا دے کے اٹھائے، جیسے جھک کے زینب کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا، چیخ پڑی علی کی بیٹی، عبداللہ رسیوں کا ساتھ، اے عبداللہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ جزاک اللہ، بلند ہے آپ کی آواز گریہ، نہیں پڑتا۔ عزادارو عبداللہ نے بازو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب شہزادی کو لے کے حجرے میں آئے ہیں تو زینب حجرے میں جیسے پہلا قدم رکھا، میں دعا کر رہا ہوں آپ سب آمین کہنا، جتنی بھی میری مائیں ہاں آئی ہیں، بہنیں ہیں، خدا ان سب کی اولاد کو آن محمد کے صدقے میں زندگی دے۔ بی بی بیٹھ گئی، خود بیٹھنے کے بعد جب بستروں پہ نظر پڑی تو وہ شہزادی جو پورے سال اپنے بچوں کو نہیں روئی تھی، ایک مرتبہ آن محمد کا تکیہ اٹھایا، اجڑی ہوئی بی بی نے کلیجے سے لگایا، رو کے کہا آن محمد آج مارو میں آ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیزو بہت وقت لے لیا نا میں نے، زیادہ مصائب پڑھ دیے، بڑی دیر سے کھڑے ہونا تکلیف ہو رہی ہوگی۔ جوانوں ہوتا ہے جب زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے تو کبھی اپنا ایک پیر اٹھاتا ہے، کبھی دوسرا اٹھاتا ہے، کمر میں درد ہونے لگتا ہے۔ کتنی دیر سے کھڑے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کمیٹی کا ممبر کہ آپ جوانوں کی بات کر رہے ہیں، پردے دار ماں بہنیں بھی تو کھڑی ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ماں بہنوں کتنی دیر سے کھڑی ہو، کتنی دیر سے؟ 1 گھنٹہ بھی تو نہیں ہوا۔ سوچو تمہارے ہاتھ خالی ہیں، سر پہ ردا ہے، سوچو اس بی بی کا کیا عالم ہوگا جس کے بازوؤں میں رسل تھی۔ ارے کوفے کے بازاروں میں 16 اذانیں، زینب ایک پاؤں پر۔ جزاک اللہ، مر جانے کا مقام ہے۔ سوچو کتنی دیر کھڑی رہی ہے علی کی بیٹی۔ سنو عزادارو، نہیں پڑھتا اور محمد کے تابوت کی زیارت کی، مگر ایک فقرہ سن لو، پوری کربلا پڑھ لو۔ پوری کربلا میں سب کی اولادیں آئی ہیں مگر سب کا سلسلہ باقی رہا۔ حسن کی اولادیں قتل ہوئی ہیں مگر حسن کی نسل آگے بڑھی، حسین کی اولادیں قتل ہوئی ہیں
مگر حسین کی نسل آگے بڑھی. اکلوتی خادمہ ہے زینب جس کو اللہ نے 2 چراغ دیے تھے، دونوں کربلا میں غل ہو گئے. لٹ گئی زینب کی نسل، تمام ہو گیا زینب کا کنبہ، بجھ گیا زینب کا چراغ. عزیزو، زینب کے بچوں کا ماتم ہو چکا. کتنے تابوت زیارت ہوئی؟ 11. متوجہ ہے؟ عقیل کی اولادوں کا ماتم، علی کی اولادوں کا ماتم، زینب کی اولادوں کا ماتم. اب وقت نہیں لینا، زینب کی اولادوں کا ماتم. آؤ ایک اور غریب کی اولادوں کا تابوت دیکھو. سنو گے 3 تابوت آئیں گے. ایک وہ جو وقت شہادت امام حسین جسے شمر نے تماچا مارا اور حسین کا بھتیجا تڑپ کے زمین پہ گرا. حسین تیروں میں بجھے تھے، رو کے کہتے تھے ظالم یہ یتیم ہے، یہ یتیم حسن ہے. اللہ اکبر. ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، 3 تابوت ایک ساتھ آئیں گے. مگر ان 3 تابوت کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں. ان کا باپ دنیا میں نہیں تھا، مگر ہاں بازو پہ ایک تعویذ دے کے گیا تھا، میرے لال جب کوئی برا وقت آئے تو تعویذ کھول لینا. ماں نے چیخ کے کہا میرے لال فرزند زہرا نرغہ آدھا میں ہے، کیا اب اس سے بھی برا کوئی وقت آئے گا؟ قاسم ذرا تعویذ کھول. اب جو قاسم نے تعویذ کھولا تو اس پہ لکھے تھا میرے لال قاسم میں کربلا میں نہ رہوں گا، ارے میری طرف سے چچا پہ جان نچھاور کر دینا. لو عزادارو، اسی جملے پہ تابوت ہے. علامہ آزار حسن زیدی کہتے ہیں کہ یہ کربلا کا وہ شہزادہ ہے کہ جو کربلا میں قاسم بن کے گیا تھا، مگر جب حسین لینے پہنچے تو قاسم نہ تھے، قاسم تقسیم ہو گئے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزادارو، اس تابوت کا مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس نگاہیں اٹھاؤ اور تابوت کو ذرا غور سے دیکھو. یتیم کی بے کسی نظر آئے گی، شبیر کی بے کسی نظر آئے گی. اجرکم اللہ. نہ صرف دیکھ کے گریہ کر لو، کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں. پتہ ہے یہ غریب کا تابوت ہے، یہ بے کس کا تابوت ہے، اس لیے کہ سب کا جنازہ آیا ہے، غریب کی گٹھری آئی ہے. سوچے ظالموں نے کیسے کیسے فروا کے چاند کو مارا ہے، کتنے ٹکڑے ہوا ہے حسن کا چاند کربلا کی زمین پر. روایتوں کا فقرہ ہے کہ جب حسین پہنچے تو قاسم نظر نہیں آیا. حسین گھبرا گئے اور کہتے میرے لال قاسم چچا بلا رہا ہے. کوئی آواز نہیں آئی. حسین گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھے اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ ریگزار صحرا بلند تھا. پھر نظر نہیں آیا. کہ قاسم حسین بلا رہا ہے. کوئی آواز نہیں آئی. جوانوں برداشت کر سکو گے؟ اب حسین کا دل حیران ہوا. حسین گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو کے کہتے قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں چچا. اجرکم اللہ. چچا اب میں نوجوانوں ایک دفعہ تابوت دیکھو، ایک دفعہ تابوت دیکھو، پھر حسین کی غربت دیکھو. حسین کے لیے یہی تو غم کا سما تھا. حسین رو رو کے کہہ رہے تھے قاسم میں کس حصے بدن کو روں، کس ٹکڑے کا ماتم کروں، اس لیے کہ دشت بلا میں ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم. ارے دامن ابا بچھا دیا، ٹکڑوں کو چنا. اب جو غریب نے جنازہ اٹھایا تو جنازہ جنازے کی صورت میں تھا، ایک گٹری کی صورت میں حسین لے کے چلے. اللہ اکبر. غریب نے جنازہ اٹھایا. فروا کا چاند، حسن کا یتیم، حسین کا بھتیجا، 13 برس کا گلبدن قاسم. اب جو خیمے میں آیا تو بیوہ ماں نے آنچل پھیلا دیا. میرے لال یہ ماں تیرے ہی انتظار کر رہی تھی. لو عزادارو بلا کا گریہ ہو گیا. اولاد حسن کا قصہ تمام ہو گیا. اولاد زینب مار دی گئی، سب کے سب مار ڈالے گئے. بس تمام ہو گئی مجلس. عزادارو 13 تابوت. غور کریں آپ، اس لیے کہ آپ 15-14 تابوت کی زیارت آپ کر چکے، مگر اب تابوت نہیں آئے گا، اب آئے گا علم. تابوت آتا اگر اس کا جنازہ خیمے میں آتا. نہ ایسے نہیں. میں کوئی مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، بس ایک معجزہ سن لو.
شاید اسی معجزے پہ عالم آ جائے. صرف ایک معجزہ سنیے، اس لیے کہ میرے سرکار کا ایک لقب ہے باب الحوائج، حاجتوں کے دروازہ. جب بھی جس مجلس میں جاؤ، اگر عباس کی محبت میں آنکھوں میں آنسو آئے تو انہیں 2 وسیلے ضرور دیا کرو، ایک ان کے بابا کا، ایک شہزادی سکینہ کا. نہیں، آپ نہیں سن رہے ہیں. 2 وسیلے. اس سے پہلے کہ معجزہ پڑھوں، اپنے اس جملے کی سچائی آپ تک پہنچاؤں، 2 وسیلے دیا کرو. علماء کہتے ہیں اگر آنکھوں میں عباس کی عقیدت کا آنسو ہو اور رو کے کوئی خلوص نیت سے کہہ دے عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے، علماء کہتے ہیں اگر دعا قبول نہ ہو تو ہم مذہب بدل دیں گے. سن رہے؟ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا. اتنا لگاؤ تھا غازی کو سکینہ سے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. نوجوانوں، تمہارے گھروں میں بھی بچیاں ہوں گی، مگر چچا بھتیجیوں کو بہت چاہتا ہے، اور بھتیجیاں اپنے چچا سے والہانہ نسبت بھی رکھتی ہیں. لیکن عباس کی سکینہ سے کس قدر ہمدردی تھی اور کتنا لگاؤ تھا، یہ میں آپ کو ایک جملے میں دکھاؤں. سنو گے؟ اب آپ جانو، آپ کا آنسو جانے، آپ کا پرسہ جانے، جیسے چاہو آپ سن لو. آؤ میں تمہیں سناؤں. ایک جملے میں سکینہ سنا دوں، ایک جملے میں عباس سنا دوں. ان دونوں جملے کا نتیجہ سن لو. عزادارو، تاریخ کہتی ہے جب زمین مدینہ پر حضرت سکینہ کی آمد ہوئی تو شہزادی ابھی 1 برس کی بنا ہوئی تھی. سننا، مائیں ہیں نا، ہمارے گھروں میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 1 برس کو پہنچتے ہیں تو مائیں انہیں چلانا سکھاتی ہیں. اب سنو گے؟ یہ سب کے گھروں میں ہوتا ہے نا، چھوٹے بچوں کو چلانا سکھایا جاتا ہے، زمین پہ اتارا جاتا ہے، انگلیاں پکڑا کے چلایا جاتا ہے. آؤ میں تمہیں سناؤں. جب سکینہ شہزادی دنیا میں آئی تو ابھی 1 برس کی بنا ہوئی تھی. میری آقا زادی کو پہلی مرتبہ زمین مدینہ پہ چلایا گیا. جیسے ہی چلانے کے لیے سکینہ کو اتارا گیا، بی بی کے ننھے ننھے پیر زمین مدینہ پہ پڑے تھے، اور سکینہ نے بھی چند قدم چلنا چاہا تھا کہ گھنگریلے بالوں والا شیر سا چچا غیظ کے عالم میں دوڑ کے آیا، اپنی بھتیجی کو آغوش میں بھر لیا اور غیظ میں کہتا ہے جب تک غلام زندہ ہے میری سکینہ پیدل نہیں چلے گے. سن لیا تم نے؟ کر سکو گے برداشت؟ کر لو گے جوانوں برداشت؟ یہ جو جوان بیٹھ کے رو رہے کر پاؤ گے برداشت؟ ارے تمہارا شیر سا غازی دوڑ کے آیا، اپنی بھتیجی کو آغوش میں بھر کے کہتا ہے کہ جب تک چچا زندہ ہے، غلام زندہ ہے، میری بچی پیدل نہ چلے گی. سوچو کتنے ارمانوں سے پالی ہوئی تھی. حسین سینے پہ سناتے، سجاد لوری دیتے، زینب کہانی سناتی، عباس پلکوں پہ بٹھاتے. سوچو کتنے ارمانوں سے پلی تھی. مگر ہاں، آج 28 محرم ہے. آج نہ پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا؟ تاریخ کہتی یہی ایام تھے جب اس بچی کے گلے میں رسی کا پھندا تھا، شبر کھینچتا تھا. نندی بچے رائے شام میں، اے شیر مجھ سے چلا نہیں جا رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روتی تھی بچی، شیر مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا. جوانوں جملہ برداشت کر سکتے ہو تو کرنا. تاریخ کہتی 4 برس کی دکھیا چلتے چلتے ایک جگہ راہ شام میں بیٹھ گئی. کیوں بیٹھی؟ اس لیے کہ پیروں میں چلتے چلتے آبلے آئے، اور کھینچا گیا بچی کو تو آبلے پھوٹ گئے، اور کھینچا گیا، جو جو گھسیٹا گیا خون تازہ جاری ہو گیا. بچی زمین پہ بیٹھ گئی، چلا نہیں جا رہا تھا. تاریخ کہتی اتنے میں شمر تازیانہ لیے ہوئے آیا. سنو، تمہارے گھر میں بھی پھول سی بچیاں ہیں. کوئی اگر ٹیوٹر پڑھانے بھی آ جائے تو تم ڈانٹ کے کہتے ہو دیکھو ہماری بچی کو ڈانٹنا نہیں، سمجھا کے پڑھانا.
نازوں سے پلی ہے، بچیاں ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی میں کیسے تمہیں سناؤں، وہ جو عباس کی آغوش کی پروردہ تھی، جو نازوں سے پلی تھی، اس کو گھسیٹا جا رہا تھا، بچی تھک کے بیٹھ گئی۔ عزادارو اتنے میں شمر آیا تازیانہ لے کر، بچی کو گھڑکیاں دے کے کہتا اٹھو چلو، اٹھو چلو، اٹھو چلو۔ بچی سے برداشت نہ ہوا، ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، جب کچھ نظر نہیں آیا تو اس گھوڑے کی طرف دیکھا جس پر چچا کا سر تھا، ہاتھ جوڑ کے کہتی چچا میں کہتی تھی نا مجھے پیدل چلنے دو، عاشق زبردستی چلا رہا۔ جزاک اللہ۔ عزادارو ہو گیا ہے مصائب کے عالم کی آپ زیارت کر لیں نہ، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ دور دور سے مجمع آیا ہے، یہ پردے دار ماں بہنیں اللہ جانے کہاں کہاں سے آئی ہیں، بیویوں آئی ہو تو سرکار باب الحوائج سے دعا مانگ کے جائیے گا۔ بس ایک جلدی سے معجزہ سن لو، میں عالم کی برآمدگی کر رہا ہوں، آپ زیارت کریے گا، دعا مانگیے گا، میرے حق میں دعا مانگ لیے گا، میری ماں کے لیے کر دیے گا۔ بس عزیزان گرامی جملہ سنیے، شیخ جعفر کہتے ایک دن غازی کے حرم میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا، بہت بڑے عالم، کہتے میں نے دیکھا ایک جوان بالکل ہونہار جوان اپنی ماں کو لیے ہوئے آیا، حرم میں لٹا دیا، اور پھر عباس کی جالی کی طرف غیظ سے دیکھا اور غصے میں کہتا عباس یہ ماں میری کل کائنات ہے۔ سننا، اپنی ماں کے لیے دعائیں کرنا، عباس یہ ماں میری کل کائنات ہے۔ عباس تمہیں خبر ہے میرا یہاں کوئی باقی نہیں رہا، سب مر گئے۔ عباس میری دنیا ہے یہ ماں، میری کائنات ہے یہ ماں۔ عباس سارے ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہے، سارے حکمہ کہتے موت اس کی آخری منزل ہے۔ عباس میں تم سے ماں لینے آیا ہوں، عباس مجھے میری ماں چاہیے۔ شیخ جعفر جیسا عالم کہتا مجھے بچے کا لہجہ پسند نہیں آیا، میں اپنی جگہ سے اٹھا، آن کے اس کی ماں کے رومال کو کھینچا، اس کے ماں کی رومال سے چادر ہٹائی، میں نے دیکھا سانسیں اکھڑ رہی تھی، آنکھیں پلٹی جا رہی تھی۔ شیخ جعفر کہتا میں غصے میں کہتا ہوں اے بیٹے، اے نوجوان، اپنی ماں کو لے گھر جا، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کر، اس لیے کہ اب یہ بچنے والی نہیں، یہ مر چکی ہے۔ بچے کو جلال آیا اور جلال کے عالم میں اس بزرگ عالم سے کہتا شیخ جعفر اتنا بھی شعور نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے عباس ہوتے۔ میں اپنی ماں لینے آیا ہوں، میں ماں لے کے جاؤں گا۔ شیخ جعفر کہتے یہ سن کے میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ بچہ ایک مرتبہ عباس کی جالی دیکھتا ہے، ایک دفعہ ماں کو دیکھتا ہے، جب ماں کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تو بچے کا دل بھر آیا، رو پڑا بچہ، غیظ میں کہتا عباس میری ماں مر گئی ہے، عباس مجھے اپنی ماں چاہیے، اے عباس میری ماں کو واپس کرو ورنہ میں نجف جا کے آپ کے پاپا سے شکایت۔ سننا نوجوانوں، جو دعائیں لینا مانگنا ہے مانگ لینا، نجف جا کے شکایت کروں گا۔ شیخ جعفر کہتے جالی سے نکلا، رخصت ہوا، ابھی راستے میں تھا، آدھے راستے میں اس نے ایک گھڑ سوار دیکھا۔ گھڑ سوار کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہ عباس کی شکایت کرنے۔ کہ کس سے؟ کہ ان کے بابا سے۔ کہ کیوں؟ کہ باب الحوائج ہے، ماں مانگنے آیا تھا ملی نہیں، مر گئی میری ماں، مجھے میری ماں چاہیے، وہ میری کل کائنات ہے، اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ گھڑ سوار کہتا پھر جا تیری ماں زندہ ہے، عباس کی جالی پہ جا، وہاں طواف کر رہی ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے شخص اتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے تو یقین تو ہے سچ ہے، بہت چھوٹا ہوں، بہت دور سے دوڑ کے آیا ہوں، کیونکہ اگر ماں پھر ویسے ملی تو اب مجھ سے نجف نہ جایا جائے گا، چلتے چلتے پیروں میں ورم آ گیا ہے۔ وہ شخص کہتے نہیں خبر صحیح ہے، تیری ماں زندہ ہے، جا عباس کی جالی پر، وہاں عباس کے روضے کا طواف کر رہی ہے۔ تو چھوٹا سا بچہ تھا کہ اے شخص جب مجھے اتنی بڑی خبر دے دی ہے تو میرے اوپر ایک احسان کر دو۔ کہ کیا احسان کر دوں؟ کہ اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے مجھے عباس کے روضے پہ پہنچا دو۔ بس اسی جملے پہ لمحہ ہے، جیسے چاہو جملے کا استقبال کر لو،
چھوٹا سا بچہ کہتا ہے جب اتنی بڑی خبر دی ہے تو میرے پیروں میں چلتے چلتے ورم آ گیا ہے، مجھ سے چلا نہیں جائے گا، وہ اپنے گھوڑے پہ بٹھال کے مجھے عباس کے روضے پہ پہنچا دو۔ گھڑ سوار نے اپنا گھوڑا بچے کے پہلو میں لگایا اور کہا آ گھوڑے پہ بیٹھ جا۔ بچے کو جلال آیا کہ اتنے بزرگ آدمی ہیں آپ اور آپ کو اتنا شعور نہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، گھوڑے کی قامت کافی بلند ہے، میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، ارے ایک احسان کرو۔ کہ کیا احسان کروں؟ بچہ رو کے کہتا ہے اے شخص اپنے ہاتھوں کو بڑھا دے تاکہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر میں گھوڑے پہ سوار آنے والے نے ردا اٹھائی۔ اے میرے لال پانی دے پانی دے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو سرکار باب الحوائج کے علم کی زیارت کر لیں۔ ماتمیوں میں تم سے التجا کر رہا ہوں، ذرا 2 لمحے کے لیے رک جاؤ، میں کچھ جملے ہیں جو آپ تک پہنچا لے جاؤں۔ عزادارو سرکار باب الحوائج کے علم کی زیارت کی، سوچو آج یہ علم برآمد ہوا ہے تو سینکڑوں نوجوانوں کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ کیوں؟ عباس کے علم کو اٹھانے کے واسطے، بوسے کے واسطے۔ کل یہی علم تھا جو کربلا میں آیا تو عباس کے شانے کاٹ ڈالے گئے۔ عزادارو صرف شانے کٹے ہوتے تو شاید وہ درد کا پہلو نہ ہوتا، بلکہ خدا کی لعنت ہو ہرملا پر کہ اس نے ایسا تیر مشق سکینہ پہ چلایا کہ وہ مشق کو چھیدتا ہوا عباس کے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ تیر کا کلیجے میں در آنا تھا، عباس کی آواز آئی اسپِ وفادار اب عباس خیمے میں نہیں جائے گا۔ اے میرے اسپِ وفادار رخ پھیر لے۔ گھوڑے نے رخ پھیرا۔ جوانوں انصاف سے بتانا، جس کے بازو قلم ہو چکے ہوں، جس کی پشت پہ ہزاروں تیر چل رہے ہوں، اچانک سے گھوڑے کا رخ اگر بدل جائے تو وہ تیر کہاں جائیں گے؟ روایت کہتی اب جو عباس نے واپس مقتل کا رخ کیا تو کوئی تیر کلیجے پر، کوئی سینے پر، کوئی آنکھوں میں، کوئی پیشانی پر۔ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ غریب نے غریب کی آواز سنی، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے مرثیہ پڑھا، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مزدور ہو گئے۔ لو عزادارو سرکار باب الحوائج کے علم کی زیارت ہو گئی۔ پتہ ہے اس علم کی زیارت ہوئی کہ جس علم میں حسین اکبر سے کہتے میرا لال علم لے کے خیمے میں چلو، آگے آگے جوان علم لے کے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے ضعیف کمر پہ ہاتھ رکھ کے مرثیہ پڑھتا چل رہا ہے۔ جب علم خیمے میں آیا تو بیویوں کا عجب حال تھا، بچیوں نے اپنے کوزے پھینکے، پیاسے بچوں نے ماتم شروع کیا۔ اکبر علم لے کے آئے، بیویاں سب بچھائے ماتم کر رہی تھی۔ میرے انیس کہتے مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیویاں ماتم کی سب بچھائے، خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے، ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس ہائے ہائے۔ ارے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی اور منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لو عزادارو عباس رخصت ہوئے تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ابھی جس بندے کی کمر ٹوٹی تھی، جملہ سنو گے، اب اس کی بینائی پہ حرف آ رہا ہے۔ بس
یہی تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ اکبر اس شہزادے کا نام ہے کہ جس کے لیے حسین نے زمین کربلا خریدی تھی۔ صاحبان اولاد ہیں، بزرگ یا بزرگ، تمہاری بھی اولادیں ہوں گی۔ ہر باپ اپنے بچے کے لیے پراپرٹی بناتا ہے، جاگیر بناتا ہے۔ آؤ تمہیں حسین کا کلیجہ دکھاؤں۔ سوچو جو 2 محرم کو کربلا آیا ہو، وہ اکبر کے نام زمین کربلا خرید رہا ہے۔ کس دل سے حسین نے وہ زمین خریدی ہوگی جسے پتہ ہے اگلے ہفتے اسی زمین پر اکبر سینے پہ نیزہ کھا کے تڑپ تڑپ کر کے کہہ رہے ہوں گے بابا جلدی آئیے بابا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جوانوں، جو جہاں ہو تم سے یہی خواہش ہے اور یہی گزارش ہے، اپنی جگہ مطمئن کھڑے رہنا۔ عزیزان گرامی، بس سن لیجیے جملہ، 2 جملے مجھے پڑھنے ہیں، اس لیے کہ تاریخ کربلا گواہ ہے۔ صبح عاشور جو نمودار ہوئی ہے تو ایک باپ اپنی کمائی کے پاس سر جھکا کے آیا اور آن کے کہتا میرے لال وقت اذان ہو گیا۔ اکبر ذرا آواز اذان بلند کر دو۔ تاریخ کیسے پڑھوں؟ وہ باپ کہہ رہا اکبر اذان دو جسے آج کے بعد اب یہ آواز سننے کو نہ ملے گی۔ قیامت ہے۔ فکر قیامت ہوئی، اکبر نے اذان دی۔ سنو گے جوانوں، کبھی تم نے رمضان کی اذانیں سنی ہے؟ جب کوئی جوان صبح کی اذان دیتا ہے لہجہ اور ہوتا ہے، ظہر کی اذان میں لہجہ اور ہوتا ہے، مغرب کی اذان کا لہجہ اور ہوتا ہے۔ کیوں؟ دن بھر کے بھوکے پیاسے ہوتے ہو۔ سوچو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا اکبر نے اذان دی، لہجہ نرم تھا۔ حسین دوڑ کے آئے، میرے لال اتنی بلند تو اذان دے دے کہ خیمے میں میری بہن تیری آواز سن لے۔ ارے کلیجے پہ خنجر چل گیا، بابا امام وقت تو آپ کو اپنی بہن پیاری ہے، میری بہن سہرا۔ اگر کچھ ایسا کرو زینب خیمے میں سنے، سہرا مدینے میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس عزیزو، نہیں پڑھتا میں مسائل، پڑھ بھی نہیں پاؤں گا میں اکبر کے مکمل مسائل، مگر ہاں فقرے سنو۔ اذان ہوئی، بیویوں نے اکبر کی آواز سنی، گریہ وہی سے شروع ہوا۔ جب اکبر آ کے کہتے تھے پھوپھی اماں اجازت، اتنا گریہ ہوتا تھا کہ اکبر مایوس ہو کے چلے جاتے تھے۔ یہ وہ شہزادہ تھا، ہم شبیہ پیمبر تھا، جسے کوئی ہاں نہیں کہہ رہا تھا، مگر شام ڈھلتے ڈھلتے جب اکبر آئے ہیں، وہ آ کے کہتے پھوپھی اماں کیا اجازت نہ دو گی؟ بابا کہتے ہیں پھوپھی کے پاس جاؤ، آپ منہ پھیر لیتی ہو۔ اماں کیا بات ہے؟ کہ اکبر تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان، اکبر سب خون ہو جائے گا لال۔ کہ پھوپھی اماں آپ افضل ہے یا اماں زہرا؟ کہ کیسا سوال کرتے ہو؟ کہا میری مخدومہ ماں، کہا میں کنیز۔ پھر اکبر کہتے پھر پھوپھی اماں اتنا تو بتاؤ کہ اگر فاطمہ زہرا کا لال
नरगे आदा में घिर जाए तो क्या तुम अपने लाल की कुर्बानी न दोगी? तो फिक्रा सुनिएगा अज़ादारों, तारीख कहती जैसे शहजादी का ये जुमला, शहजादी ने जुमला सुना, सर झुकाया, कहा जा अकबर खुदा हाफिज। नहीं मैं तफसील नहीं पढ़ता, अकबर जा खुदा हाफिज, मुतवज्जे रहिएगा, अकबर जा खुदा हाफिज। अकबर ने कदम बढ़ाया, बीबी ने फरमाया अकबर जा तो रहे हो, अम्मा के खेमे में भी रुखसत हो लो। अकबर ने माँ के खेमे का पर्दा उठाया, कहा अम्मा इजाज़त है कि तेरा बेटा मैदान को जाए। सुनेंगे फातिमा के घर की बहू का जुमला। रोई है अकबर की माँ, रो के कहती मेरे लाल, जब आकाजादियाँ हाँ कह चुकी तो कनीज रोकने वाली को जा अकबर खुदा हाफिज। रुखसत हुए, हुसैन से कहते बाबा सबसे रुखसत हो आया। हुसैन ने ताज्जुब खेज नजरों से कहा माँ ने हाँ कह दिया, ज़ैनब ने हाँ कह दिया? हाँ बाबा सब ने हाँ कह दिया। अब बाबा आप भी हाँ कह दे। जो सुबह से ज़ैनब का वसीला दे रहा था वो हुसैन थक गया, कहा अकबर मेरे करीब आ। अम्मामा उतारा, अकबर के सर पर रखा, रिदा उतारी, अकबर के गोश पे डाली, अकबर को घोड़े पे सवार किया, आसमान का रुख करके कहा परवरदिगार मेरी 18 बरस की कमाई मेरा अकबर जा रहा है, हम शबीह पैगंबर जा रहा है। अल्लाह हू रुखसत हुए अकबर। आगे आगे अकबर चले, पीछे पीछे गरीब बाप गिरता पड़ता चला। ना तफसील नहीं, इसी जुमले पे मसाइब हो जाएगा, जनाजा आएगा। गिरते पड़ते चले, अकबर ने महसूस किया, उतरे घोड़े से, कहा बाबा जब इजाज़त दे चुके हो तो पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? हुसैन टूट के रोए हैं, कहा लाल काश के साहिब औलाद होते तो ये सवाल न करते। जा अब हुसैन नहीं आएगा, जा अब बाबा पीछे पीछे ना आएगा। ये कह के हुसैन ने अकबर को खुदा हाफिज कहा। मुझे तफसील नहीं पढ़ना मगर एक फिक्रा तो पढ़ना, खुदा की लानत हो उस लईन पर कि जिसने अकबर के सीने पे छिप कर ऐसा नेज़ा मारा कि वो नेज़ा सीने को तोड़ता हुआ कलेजे में बेबस हो गया। अकबर घोड़े पर संभल न सके, आवाज दी बाबा मेरा सलाम। अकबर जमीन पे आए, हुसैन दरे हुसैन भी जमीन पे गिरे। रवायत का फिक्रा है कि 12 मरतबा हुसैन गिरे हैं, 12 मरतबा हुसैन उठे, मगर जब 13वीं बार गिरे तो हुसैन से उठा न गया। रवायत कहती पैदा पर लाशे के साथ जानो बजानो नसीब हुसैन अकबर की घुटनों के बाद अकबर का जज़ाकल्लाह। ओ जवानों संभाल के, जवान की शबीह ताबूत है, अकबर की शबीह ताबूत है, क़यामत आ गई अज़ादारों। हुसैन मैदान मक़तल में पहुंचे, अपने अकबर को तड़पता देखा, क्या देखा? सीने पे हाथ है, एड़ियां रगड़ रहे हैं। हुसैन शेर गज़बनाक की तरह पहुंच गए। आस्तीने हुसैन ने सूती, अकबर के करीब बैठे, कहा अकबर क्या हो गया मेरे लाल? कहा बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया मेरे लाल? कहा बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ। अकबर ने बाप से छिपाने के वास्ते अपने सीने पे हाथ रख लिया। नौजवानों बखास तवज्जो रखना, जो हो रहा है होने दो। अकबर ने अपने सीने पे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद गरीब ने अपने बाबा से जख्म छुपाया, मगर शिद्दत दर्द से एड़ियां रगड़ते रह गए। बाप झुक के कहता लाल क्या हो गया? कहा बाबा कुछ नहीं। कहा नहीं अकबर तेरा बाप हूँ, बताओ क्या हो गया? कहा बाबा कुछ नहीं, इधर है शह को ख्याल अकबर, उधर है अकबर को फिक्र बाबा। ये जख्म झुक झुक के देखते हैं, वो दर्द बातों में टालते हैं। बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ। हुसैन कहते कुछ नहीं हुआ तो हाथ सीने पे क्यों है? ये एड़ियां क्यों रगड़ रहे हो? तो बाबा सीने में नेज़ा। हुसैन ने आस्तीन उल्टी, अकबर के जख्म में हाथ डाला, टूटी हुई अली को पकड़ा और जो नेज़े को भेजा साथ में कलेजा। हिल गई जमीन करबला, मर गए अकबर, तमाम हो गया मसाइल। बस अजीजों नहीं पढ़ा मैंने जानबूझ के मसाइल, बस हाथ जोड़ रहा हूं। नौजवानों जो जहां वहीं ठहर जाओ, ये बार बार आना जाना बंद कर दिया करो, लिल्लाह मसाइब हो रहा है। सुनिए अकबर का मसाइब सुन लिया आपने, शबीह ताबूत आपने देख ली, बस 2 फिक्रे पढ़ना है, 2 जनाजे हैं।
ایک جنازہ نہیں گہوارہ ہے اور ایک غریب کا تابوت ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ گہوارے کے لیے کچھ پڑھنا ہے نہ غریب کے تابوت کے لیے کچھ پڑھنا ہے۔ گہوارہ دیکھو گے تمہیں اجڑی ہوئی رباب یاد آئے گا، غریب دیکھو گے، تابوت غریب کا دیکھو گے، تمہیں فاطمہ کا سارا ارمان نظر آئے گا۔ دو ہی شبیہ کر چکے آپ ماتم سستا۔ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں کربلا کی اس وادی میں لے چلوں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں، اس صف اعضا میں ہندو برادران بھی ہیں، سنی برادران بھی ہیں، ہماری سنی شیعہ ماں بہنیں بھی آتی ہیں، سب آتے ہو نا کربلا سننے۔ کیوں؟ تمہارے نبی کے نواسے کا ہی تو ذکر ہے، اس حسین کا ذکر ہے جو دین بچانے کربلا میں آیا تھا، مگر نانا کے دشمنوں نے ساری دشمنی کربلا میں حسین سے نکالی ہے۔ نہیں یقین آئے تو کبھی جاؤ تاریخ میں، شام کے اس محل میں بیٹھے ہوئے یزید کے شعر پڑھو، جب سر حسین کے ساتھ چھڑی سے امام حسین کے دانتوں پہ چھڑی مار مار کے حسین سے گستاخی کر کے شعر پڑھ رہا تھا کہ کاش میرے بدر والے مقتولین ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے رسول کے بیٹے کا قتل کر کے کیسے بدلہ لیا ہے۔ سنو بتاؤ سارے مسلمانوں کو کہ کربلا شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، کربلا ایک حقیقت ہے۔ ارے رسول کا نواسہ کربلا میں ذبح ہو گیا۔ ارے اسلام کے اوپر اس سے برا اثر کیا ہوگا کہ ادھر بھی تکبیر تھی، ادھر بھی تکبیر، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، مگر بیچ میں فرزند مصطفیٰ ذبح ہو رہا تھا۔ ہندو بھی آئے ہیں، مسلمان بھی ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ آؤ ایک تابوت آئے گا، یہ وہ تابوت ہے، خدا کی قسم پورے یو کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جب یہ تابوت پڑھا جاتا ہے تو کائنات سوچتی ہے، دنیا روتی ہے۔ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نا، وہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی جانور کا بھی بچہ اس سن و سال کا ہوتا تو کوئی ظالم اتنی بے رحمی سے نہ مارتا۔ نہیں، شاید میں جملے ہی نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا کا فقرہ ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے یہ تو انسان کا بچہ تھا، صرف انسان کا نہیں، حسین جیسے محسن اسلام کا بچہ تھا، رسول کے نواسے کی اولاد تھا۔ صرف یہی نہیں کہ بچہ بڑا تھا، 6 ماہ کا بچہ تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی تھی، زبان کانٹے کی طرح سے اینٹ گئی تھی، پیاس کی شدت تھی۔ محققین کہتے، ریسرچ کرنے والے، اس وقت کربلا میں 62 ڈگری کا ٹیمپریچر تھا کہ اگر دانہ زمین پہ گرتا تو بھول جاتا۔ وہاں غریب اپنا بچہ لیے رو رو کے کہہ رہا تھا، ظالموں اگر میں خطا وار ہوں تو میرے بچے میں کیا بگاڑا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو۔ آواز آ رہی تھی، حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی ہمیں ایک قطرہ نہ دیں گے۔ سنو گے؟ شاید میں نے کبھی فقرہ پڑھا ہو، مجھے یاد ہے میں ایک دن، میں پڑھتا نہیں سر، اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں میرے بچے کا دودھ ختم ہو گیا، ہم لوگوں نے سوچا کہیں دودھ مل جائے۔ راستے میں ایک ہندو کی دکان تھی، بچہ بہت رو رہا تھا، یہ ہوا کہ کب تک اس کا رونا تڑپنا دیکھیں گے، جہاں دودھ ملے فوراً لے لو، مگر مسلمان کی دکان نہیں تھی، ہندو کی دکان تھی۔ میں تمہیں انسانیت بتا رہا ہوں، انسانیت مذہب میں قید نہیں ہوتی، انسانیت دلوں میں پائی جاتی ہے۔ سنو گے؟ ہم اترے اپنی گاڑی سے، فوراً فیڈر لے کے پہنچے، ہم نے کہا یہ شیشی ہے، اس میں ہمارے بچے کے لیے دودھ دے دیں، اس کا دودھ ختم ہو گیا ہے، سفر ابھی لمبا ہے، ہم لوگوں کو کہیں پہنچنا ہے۔ وہ ہندو بندہ تھا، اس نے فوراً اس میں دودھ بھر دیا، اور بھرنے کے بعد کہا بچے کی بات ہے، لے جائیے دودھ پلائیے۔ ہم نے لاکھ کوشش کی کہ وہ پیسے لے لے، ہندو تھا، اس نے کہا ہم لوگ اتنے بھی بے ضمیر نہیں ہیں، بولو ہم دودھ خرید کے لائے ہیں، مگر چھوٹے سے دودھ ہوئے بچے کے لیے ہم پیسے لیں گے؟ خدا کی قسم اس دن مجھے حسین غریب یاد آیا، چھوٹا سا اصغر لیے دکھا رہے
دودھ خشک ہو گیا، ذرا سا پانی دے دو، مگر جواب میں تیرے اور بلا قلب سبھی علیہ دلما، بچہ باپ کے ہاتھوں پر جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزانو بہت وقت لے لیا میں نے، بہت دیر سے کھڑے ہوگا، مگر ہاں ایک دعا کر رہا ہوں آمین کہنا، پروردگار ہماری جو بھی بہنیں بے اولاد ہیں تجھے رضا آپ کے اصغر کے صدقے میں انہیں ان کا دامن نعمت اولاد سے بھر دے۔ عزیزانو باب الحوائج و شہزادہ علی اصغر، جو دعائیں مانگنا ہو آپ مانگ لیں، جو دعائیں مانگنا ہو مانگ لیں، اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر عباس باب الحوائج ہے تو علی اصغر بھی باب الحوائج ہے۔ مگر ہاں کہو تو ایک جملہ سناؤں، کربلا میں شہداء میں اگر عباس باب الحوائج ہے تو اصغر بھی باب الحوائج ہے۔ مگر ایک جملہ اور پڑھوں، مگر قیامت تو یہ ہے کہ کربلا کے سارے شہید ایک بار شہید ہوئے، رباب کا اصغر دو دفعہ شہید ہوا۔ صاحبان اولاد ہیں، مائیں ہیں، تمہیں سلام کہ تم اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے دھوپ میں موسم کی پرواہ کیے بنا پرساداری کو آتی ہو۔ اگر کوئی گستاخی کسی سے ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا، مادر حسین آپ کی آمد قبول کرے، آپ کو ضرور اجر دیں گی، جتنی خدمت آپ کی ہونا چاہیے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں ہم لوگ یہ کمیٹی کے افراد خدمت عزادارے تمہاری نہیں کر سکتے، مگر تمہارے حق میں دعا کریں گے مادر حسین تمہاری آمد قبول کرے۔ جو دعائیں لے کے آپ آئے ہو مادر حسین تمہاری دعائیں پوری کرے، حسین کی ماں تمہاری شفاعت کرے۔ آؤ میں رباب کا اصغر ایک جملے میں سناؤں، تاریخ کہتی ہے ادھر اصغر کو تیر لگا، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ پلٹ گیا، حسین نے کلیجے سے حسین نے گلے سے تیر کھینچا۔ روایت کا فقرہ ہے ابھی تیر گلے سے نکلنا تھا کہ حسین نے چنو بڑھایا۔ سوکھے ہوئے گلے سے کتنا خون آتا، سوکھے ہوئے گلے سے کتنا خون آتا۔ عزیزان گرامی حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا، جب چہرے پہ مل لیا تو روایت کا فقرہ ہے کہ حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں نانا جان آپ کی امت نے حسین کو اتنا غریب کر دیا کہ حسین اپنا خون ناحق آج اپنے چہرے پہ ملے ہوئے آ رہا ہے۔ عزادارو آئے خیمے کے عقب میں حسین نے قبر بنائی، جب قبر کھودی تو اپنے اصغر کو قبر میں دفنا دیا۔ لو یہ جملہ اکثر سنتے ہو کہ حسین نے اصغر کو دفنا کے دست ظلم سے اصغر کو محفوظ کر دیا۔ بس میری طرف متوجہ رہے، بھیا یہ کام میں خود کر لوں گا، آپ لوگ خاموش کھڑے رہیے، میری طرف متوجہ رہے آپ۔ عزیزان گرامی شہادت اصغر کی پڑھ رہا ہوں، مگر جملہ ایک سنیے، میں اپنی ان تمام ماں بہنوں سے اپنے ان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک منظر ہے لٹے ہوئے ذوالجلال کا، جب میں کہوں گا راستے دے دینا تاکہ کسی کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو، مگر مصائب کے دو فقرے سن لیجئے۔ عزیزان گرامی بس سن لو جملہ، حسین نے اپنا اصغر دفنایا، دست ظلم سے محفوظ کر دیا۔ کس کو خبر تھی کہ جسے 10 محرم کو حسین دفنا کے گئے ہیں 11 محرم کو قیامت آئے گی۔ 11 محرم آئی، شہداء کے سروں کا شمار ہوا، شمر کہتا ہے قتل تو 72 ہوئے ہیں تو سر 71 کیوں؟ خولی کہتا لعین اسے لے کے کیا کرے گا، وہ 6 ماہ کے بچے کا سر ہے، اسے حسین نے اپنی زندگی میں دفنا دیا۔ شمر کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے وہ سر چاہیے۔ اب آپ سنیں، یہ ماں بہنیں ہیں، سب کی اولادیں ہیں کہ میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے اس بچے کا سر چاہیے۔ ایک عملہ بلایا گیا، فوجوں کا ایک دستہ آیا، ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے، یہ فوجیں دوڑتی ہوئی آئیں، جہاں نم زمین دیکھتی تھی وہاں نیزہ پرو دیتی تھی۔ سوچو جلے ہوئے خیموں کی رات پہ بیویاں ہیں، اور خیمے کے عقب میں بنائی تھی حسین نے قبر اصغر۔
سوچو ماں کے کتنے فاصلے پہ اصغر کی قبر تھی. یہ میری ماں اگر یہ جملہ سمجھ گئی تو آنسو نہ تھمے گا. سوچو کہ ادھر خیمے جلے ہیں, جلے ہوئے خیموں کی رات پہ بیویاں ہیں, اور خیمے کی پشت پہ کل حسین نے قبر بنائی تھی اصغر کی. آج ماں کے کتنے فاصلے پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے ظالم آ رہے ہیں, نم زمین پہ نیزہ مارتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں, مارتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں. ایک مرتبہ اجلی ہوئی ماں نے دیکھا کہ رباب نے دیکھا کہ نیزہ مارا گیا. نیزے کے ساتھ ساتھ اصغر کا جنازہ چلا آیا. متوجہ رہیے گا, اصغر کا جنازہ نکل آیا. عزیزان گرامی, ظالم نے اصغر کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, الجھے ہوئے علی اصغر کو نیزے سے نکالا. نیزے سے نکالنے کے بعد اصغر کی لاش زمین پہ ڈالی, اصغر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد ایک تلوار چلائی. اصغر شہید ہو گیا. لو عزادارو, وہ منزل قریب ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. تاریخ کہہ رہی ہے اب کیا تھا. کربلا کا آخری مسافر, آخری غریب, بے کس حسین, زہرا کا جایا حسین, زہرا کی لٹی ہوئی زہرا کی کمائی. تاریخ کے عجب فقرے ہیں کہ یہ حسین جب سب سے رخصت ہو کے میدان کربلا میں آئے تو اب کیا تھا. فوجوں نے حسین کو گھیرا. قیامت یہ ہوئی کہ ایک نے دائیں بازو پہ وار, دوسرے نے بائیں ہاتھ پہ تلوار, سینے پہ برچھی, پیشانی پہ نیزہ. 1900 زخم اٹھا کر حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے. اب جملہ سنیے گا, 1900 زخم اٹھا کر حسین گھوڑے پر جھوم رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے چاہا دائیں جانب اترے کہ ایک ظالم نے دائیں پہلو پہ نیزہ مارا. حسین گھبرا کے بائیں طرف کہ ایک نے بائیں پہلو پر نیزہ مارا. اب یہی وجہ تھی جو فرزند زہرا گھوڑے پہ جھوم رہا تھا. حسین کے پاس اب کوئی بس نہ چلا. حسین نے گھوڑے کی گردن میں سر ڈال کے کہا اس پہ وفادار. حسین تو زمین کربلا پہ پہنچا. ارے گھوڑے نے آگے کے پیر آگے کیے, پیچھے کے پیر پیچھے کیے. اب جو حسین زمین کربلا پہ آئے, شبر آگے بڑھا, قیامت ہو گئی. ادھر شبر کا خنجر چلا, ادھر فضا میں آواز, اللہ قتل الحسین پہ کربلا, اللہ سمع الحسین پہ کربلا. ذوالجلال نے نہ مرتبہ نہ یمین دیکھا نہ شمال دیکھا, اپنا سر حسین کے خون میں رگڑنے لگا. اب کیا تھا, حسین کے خون میں اپنی پیشانی رگڑی. مگر قیامت تو تب ٹوٹی کہ ذوالجلال نے چاہا کہ کم سے کم زبان سے نہیں تو خون حسین کے خوشبو خیمے تک پہنچ جائے. اب جو آگے بڑھا تو باغ